السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے سب اچھے سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی امریکہ اور سعودیہ کے درمیان بڑھتے ہوئے جوہری تعلقات سے متعلق، جو کہ مشرق وسطیٰ میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے شہزادہ سلمان کو وائٹ ہاؤس میں بلا کر یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کو سویلین سطح پر جوہری پیداوار کی اجازت دیتے ہیں، یعنی یورانیم افزودہ کر کے اس کے ذریعے سے بجلی کی پیداوار کی جا سکتی ہے۔ بجلی گھروں میں افزودہ یورانیم کو ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیٹر آن بعد میں یہی افزودہ یورانیم ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن امریکہ اس کو اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ایک شرط بھی لگا رہا ہے، ایک شرط کے ساتھ منسلک کر رہا ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ سعودیہ کو ابراہم اکارڈ پر سائن کرنے ہوں گے۔ ابراہم اکارڈ ہے کیا چیز؟ ابراہم اکارڈ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے تحت جو بھی مسلم اکثریتی ممالک ہیں ان کو اگر ابراہم اکارڈ پر سائن کرنے پڑیں گے تو اس سائن کے بعد انہیں اسرائیل کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات بنانے پڑیں گے۔ یہ اس معاہدے کا مقصد ہے۔ پہلے دور حکومت میں ٹرمپ نے دو اسلامی ممالک کو ابراہم اکارڈ پر دستخط کرنے پر مجبور کیا۔ ایک تھا متحدہ عرب امارات UAE اور دوسرا بحرین۔ ان کو دیکھتے ہوئے کچھ عرصے بعد دو مزید افریقہ کے مسلم اکثریتی ممالک مراکش اور سوڈان نے بھی اس معاہدے پر دستخط کر کے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائے۔ اب 4 اسلامی ملک مصر، سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ابراہم اکارڈ پر سائن کریں، لیکن ابھی تک یہ چاروں ممالک تیار نہیں ہو رہے۔ سعودی عرب چونکہ اسلام کی اماج گاہ ہے، اسلام کا مرکز ہے، اگر یہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے یا ابراہم اکارڈ پر سائن کرتا ہے تو یہ مسلم دنیا کے لیے بڑی تشویش کا باعث بنے گا۔ اس لیے ابھی یہ کچھ قبل از وقت اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ سعودیہ اس پر سائن کرے گا یا نہیں کرے گا۔ فی الوقت اتنا پتہ چلا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور سعودیہ کے درمیان، اس میں ایکچولی امریکہ سعودیہ کو ایران کے مقابلے میں جوہری ہتھیاروں میں خود کفیل کے طور پر تیار کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ سعودیہ کو بار بار جو ایران کی طرف سے دھمکیاں ملتی ہیں اس سے ایران باز رہ سکے، اور سعودیہ پہلے تو بجلی کے طور پر اس ایندھن کو استعمال کرے بجلی کی پیداوار کے لیے، اور بعد میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ خیر سعودیہ اربوں ڈالر امریکہ کو دے گا، امریکہ کی کمپنیاں یہاں پر آئیں گی یورانیم افزودگی کے لیے، کیونکہ عربوں نے تو خود کچھ نہیں کرنا ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے امریکنز یا یورپینز کی گود میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ ان میں عقل ہے ہی نہیں، صرف یہ اونٹ کا گوشت کھا کے اونٹ کی طرح بد دماغ ہو جاتے ہیں۔ ان کے عقل ٹھکانے نہیں آئی ابھی تک، اتنی مار کھانے کے بعد بھی عربوں کو ہوش نہیں آ رہی، نہ ان کے ہوش کے ناخن آ رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اپنا اسلحہ اور فوج بنا لیں۔ جس ملک کے پاس بھی اسلحہ اور فوج نہیں ہے وہ بیکار ہے، اس کا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اسلحہ اور فوج بہت ضروری ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان پر کبھی یقین نہ کرو۔ پھر بھی یہ عرب کے کنٹریز جو ہیں امریکہ پر پورا یقین کرتے ہیں، ان کو اپنے امریکنز کے فوجی اڈے ان کے ملکوں میں بنے ہوئے ہیں جن کو ایران بار بار ہٹ کرتا ہے۔ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ ان اڈوں کو ختم کرو اور ساری مسلم دنیا ایک ہو جائے، کاش یہ وقت آ جائے، لیکن نظر نہیں آتا کیونکہ قیامت کی نشانیاں بھی پوری ہونی ہیں۔ دوستو امید ہے سعودیہ اس معاہدے پر سائن نہیں کرے گا تو وہ جوہری ہتھیار نہیں حاصل کر سکے گا یا یورانیم کی افسردگی نہیں کر سکے گا۔ تو آنے والے وقتوں میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکسٹ نئی اچھی ڈیٹیل لے کر۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔